بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز افریقی ملک نائجر میں ہونے والے OIC کا اجلاس میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے سودی نظام کے خاتمے اور ڈالر سے آزادی حاصل کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب مسلم ممالک کو لوکل کرنسی میں تجارت شروع کرنی چاہیے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایک دن پہلے قطر نے ترکی کی کرنسی لیرا کو سہارا دینے کے لیے اربوں ڈالرز ترک معیشت میں جھونکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ترکی کی کمپنیاں پاکستان میں انڈسٹریل یونٹس لگانے کی تیاریاں کر رہی ہیں، جبکہ ترکی کی عدالت نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے 2016 میں فوجی بغاوت کرنے والوں اور معیشت پر شب خون مارنے والوں کو عمر قید کی سزائیں سنائی ہیں۔ ماہرین کے مطابق سعودی عرب اور ترکی کے درمیان حالیہ رابطوں کے بعد امریکی ڈالر اور سودی نظام کے خلاف ترکی کی جانب سے یہ بیان آنا کافی اہم سمجھا جا رہا ہے، جبکہ طیب اردوغان کی یہ تجویز پاکستان کو IMF اور ورلڈ بینک کے پریشر سے نکلنے کا بہترین موقع فراہم کرنے جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں OIC کو معاشی بلاک کے طور پر استعمال کرنے کی تجاویز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ آخر دنیا سیاست میں کیا تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں؟ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین کرام، امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی کا وقت قریب آتے ہی مڈل ایسٹ کے حالات کروٹ بدلنے جا رہے ہیں۔ امریکہ کا نو منتخب صدر جو بائیڈن، جو ترکی کی موجودہ حکومت کو جمہوری حکومت کی بجائے سخت گیر آٹوکریٹ حکومت کا خطاب بھی دیتا رہا ہے، اب ترکی اور امریکہ کے درمیان جو بائیڈن کی آمد کے ساتھ ہی دوریاں پیدا ہونے جا رہی ہیں۔ جبکہ جو بائیڈن نے سعودیہ سے جمال کشوگی کا حساب مانگنے اور ہتھیاروں کے معاہدے پر نظر ثانی کرنے کا بھی عندیہ دیا تھا، اسی لیے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان خلیج پیدا ہو رہی ہے، جس نے ترکی اور سعودی عرب کو قریب تر کر دیا ہے۔ ترکی کی محاذ آرائی یورپ کے ساتھ بھی اس وقت عروج پر پہنچتی جا رہی ہے، اور سائپرس کے پانیوں میں ترکی کی جانب سے ڈرلنگ اور قدرتی وسائل کے حصول نے بحیرہ روم میں کشیدگی میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد ترکی کی کرنسی لیرا کو ہٹ کرنے کے لیے یورپی ممالک نے سر جوڑ لیے ہیں، اور فرانس اور یونان نے ترکی کے قدم روکنے کے لیے معاشی پابندی کی تجویز بھی دی ہے، جس کے نتیجے میں ترک کرنسی لیرا حالیہ دنوں میں مزید 30% گر چکا ہے۔ اسی لیے ترک صدر نے ڈالر اور یورو کے خلاف مسلم امہ کے پلیٹ فارم کو یوز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ڈیل آف دی سینچری پر منڈلاتے خطرات اور مڈل ایسٹ میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہونے کے بعد پاکستان کا کردار خود بخود ابھرتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ OIC کے اجلاس سے ایک دن قبل مسئلہ کشمیر کو ایجنڈے سے نکالے جانے کے بعد دوبارہ مسئلہ کشمیر کو ایجنڈے میں شامل کرنا پڑا، جبکہ اسی دوران ہی طیب اردوغان نے OIC ممالک کو ڈالر اور یورو کی بجائے لوکل کرنسی میں تجارت کو فروغ دینے کی تجویز دی ہے اور سودی نظام کے خاتمے کی بات کی ہے، جسے مغرب کے خلاف معاشی جنگ کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ترکی اور مغرب کے درمیان معاشی جنگ کا آغاز 2018 سے ہی ہو چکا تھا، جب ترکی نے امریکہ کے پادری اینڈریو برنسن کو باغی تنظیم سے تعلق کے الزام میں گرفتار کیا تھا، جس کے جواب میں امریکہ نے ترکی پر معاشی پابندی لگاتے ہوئے ترکی کی کرنسی لیرا کو ہٹ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی ویلیو 40% تک گر گئی تھی، جبکہ اسی اثنا میں اندر سے بھی مافیا ایکٹیو ہو گئی تھی اور راتوں رات مارکیٹ سے ڈالر غائب کروائے گئے اور ملک سے پیسہ نکال کر بیرونی اکاؤنٹس میں منتقل کیا گیا۔ یہ وہ چیز تھی جس سے ترک معیشت کو شدید نقصان پہنچا، اور طیب اردوغان نے 2018 میں معاشی دہشت گردوں کے خلاف بھرپور آپریشن کا آغاز کیا، ٹھیک اسی طرز پر جیسے 2016 میں ناکام فوجی بغاوت کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف کیا گیا تھا۔ ترکی میں سینکڑوں کی تعداد میں منی لانڈرنگ کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ ترکی کے 40 صوبوں میں پولیس آپریشن کیا گیا۔ آٹومیٹک رائفلز کے ساتھ مسلح اہلکاروں نے رات کی تاریکی میں خفیہ آپریشنز کر کے مافیا سے لوٹا ہوا پیسہ برآمد کیا، جس کے بعد سے ترکی میں منی لانڈرنگ کا معاملہ انتہائی حساس ہو چکا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب عمران خان اقتدار میں آ چکے تھے اور پاکستان میں ترکی کی طرز پر معاشی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں آج پاکستان کی معیشت کسی قدر محفوظ ہاتھوں میں رہتی، جبکہ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے بھی خبردار کر دیا تھا کہ آنے والے دنوں میں مغرب کی جانب سے مسلم ممالک پر معاشی حملے ہوں گے اور اس سے بچنے کے لیے ابھی سے ہی مشترکہ کرنسیوں پر کام کرنا ہوگا، اور آج وہ خدشات حقیقت کا روپ دھارتے جا رہے ہیں۔ فوجی طاقت سے زیادہ اس وقت معیشت بڑا ہتھیار بن چکا ہے۔ کشمیر سے باز رکھنے کے لیے پاکستان پر FATF کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا، پھر سائپرس سے باز رکھنے کے لیے ترکی پر معاشی پابندیوں کی دھمکیاں دی گئیں،
اسی لیے ترک صدر رجب طیب اردوگان نے مغرب کے اس ہتھیار کو فی الفور ناکام بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کی ایک جھلک اس وقت سامنے نظر آئی جب گستاخانہ خاکوں پر ترکی اور فرانس کے درمیان سخت کشیدگی پیدا ہوئی، اور ترکی نے مسلم امہ سے فرانس کے معاشی بائیکاٹ کی اپیل کی، جس کے نتیجے میں فرانس کی کئی کمپنیاں دیوالیہ ہونے لگیں اور ہزاروں ملازمین کو راتوں رات برخاستگی کے نوٹس جاری کیے گئے۔ مسلم دنیا کی اس معاشی بائیکاٹ کی مہم سے خوفزدہ فرانس نے یورپی یونین کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، اور اب ترکی سے بدلہ لینے کے لیے فرانس یورپ پر پریشر ڈال رہا ہے کہ ترکی پر معاشی پابندیاں لگا دی جائیں، جبکہ پاکستان کی جانب سے آذربائیجان اور ترکی کے ساتھ کھڑا ہونے پر فرانس اور انڈیا کے درمیان ہتھیاروں کی فروخت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور جو بائیڈن کی آمد کے بعد سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ممکنہ طور پر فاصلے بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے طیب اردوگان نے اہم پتہ کھیلتے ہوئے مسلم ممالک کو معاشی بلاک بنانے اور ڈالر اور یورو کے خلاف جنگ چھیڑنے کی تجویز دی ہے، جس سے یقیناً یورپ اور امریکہ پر شدید دباؤ آئے گا، جبکہ قطر ترکی کی کرنسی لیرا کو سہارا دینے کے لیے میدان میں آ چکا ہے۔ گزشتہ دنوں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی ترکی کے دورے پر پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے طیب اردوگان کے ساتھ مل کر 10 بڑے معاہدوں کی منظوری دی۔ قطر نے ترکی کی اسٹاک ایکسچینج استنبول میں واقع لگژری شاپنگ مالز اور انطالیہ نامی بندرگاہ کے شیئرز خریدنے کے علاوہ کئی ایم او یوز سائن کیے ہیں، جس سے ترکی کو اربوں ڈالر حاصل ہوں گے۔ واضح ہے کہ قطر نے ترکی کی کرنسی لیرا کو اس وقت بھی سہارا دیا تھا جب 2018 میں امریکہ کی جانب سے ترکی کی کرنسی لیرا کو ہٹ کرنے کے بعد اس کی ویلیو 40% تک گر چکی تھی، جس کے بعد قطر کی جانب سے اربوں ڈالر ترکی کے سینٹرل بینک میں رکھوائے گئے، جبکہ جی سی سی ممالک کی جانب سے قطر کا بائیکاٹ کرنے کے بعد ترکی نے قطر کو سہارا بھی دیا تھا، اور اشیاء خوردنوش بھجوانے کے ساتھ ساتھ قطر میں ترکی نے بڑا فوجی اڈہ بھی قائم کیا تھا تاکہ قطر کو ممکنہ حملوں سے بچایا جائے، جبکہ چند دن پہلے ترکی نے قطر کو ڈرون طیاروں اور جنگی بحری جہاز دینے کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ قطر کی بجائے اس بار ترکی پر پریشر ہے، اس لیے قطر نے عرب ممالک کے ساتھ محتاط رویہ اپنا رکھا ہے، اور اسٹریٹجک معاہدے کی وجہ سے قطر اس وقت ترکی کی مدد کرنے کا بھی پابند ہے، چونکہ ترکی اس وقت کئی محاذ پر بیک وقت لڑ رہا ہے اور یورپ کے ساتھ بھی اس وقت کشیدگی چل رہی ہے، اسی لیے ترکی نے اب OIC کے پلیٹ فارم کو یوز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ یہ بات بھی واضح ہے کہ آذربائیجان کی فتح کے بعد ترکی اور پاکستان کی اہمیت میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس نے OIC ممالک پر ایک طرح سے دباؤ بھی ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ترکی اور پاکستان کے لیے ممکنہ طور پر حالات سازگار ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت چاہیے کہ وہ ترکی کی جانب سے سودی نظام کے خاتمے اور ڈالر اور یورو کی بجائے لوکل کرنسیوں میں تجارت کے معاملے کو مزید آگے بڑھائے، تاکہ IMF اور ورلڈ بینک کے اثر و رسوخ سے نکلا جا سکے اور ترکی کی طرز پر سودی نظام کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے، اور OIC کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ایک معاشی بلاک تشکیل دیا جائے جو مشترکہ کرنسی کی تجاویز کو جلد سے جلد عملی جامہ پہنائے۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جو مسلم ممالک کو اس وقت معاشی دباؤ سے نکال سکتا ہے، ورنہ بیرونی طاقتیں معیشت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے اپنے ایجنڈے مسلط کرنے کی کوششیں کرتی رہیں گی، اور اس وقت معیشت کو بطور ہتھیار یوز کرتے ہوئے مسلم ممالک پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ پچھلے سال شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ میں شامل ممالک کے درمیان مشترکہ کرنسی کی بات کی تھی، جبکہ ایک ہفتہ پہلے ہی چینی اخبار زنوا کا کہنا تھا کہ چین اور روس نے لوکل کرنسیوں میں تجارت کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اسی لیے اب ملک میں معاشی اصلاحات کو جنگ کا حصہ سمجھتے ہوئے طیب اردوگان کی سود سے نجات والی تجویز پر فوری طور پر غور کرنا ہوگا، اور ڈالر اور یورو کی بجائے متبادل کرنسیوں کو فروغ دیا جائے تاکہ مسلم ممالک کے خلاف معیشت کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کیا جا سکے، اور آنے والے حالات جو ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں سوائے اس تجویز پر عمل کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی سے ہی اس کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔